جی کرے گا کیا؟ کر لے، کرتا ہے تو کرے نا، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی تو نہیں جو بولے گا اٹیک ہو جائے گا. اٹیک کسی طریقے پر ہوتا ہے اور ہمیں شوق نہیں ان پر اٹیک کرنے کا. یہ بات اس جماعت کے لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اس نیت کے ساتھ، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ اب وہ بھی سمجھ لیں اور اس سے توبہ کریں، کیونکہ آخر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ تو دوسروں سے قریب ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زاویہ غلط. لوگ کہتے ہیں یہ خط مستقیم نہیں ہے، یہ سیدھا خط نہیں ہے، سیدھا خط نہیں ہے. علماء کہتے ہیں سیدھا خط تب ہوگا جب تم خود پہلے سیدھے کھڑے ہوگے. تمہارا زاویہ درست نہ ہو تو ہر خط تمہیں ٹیڑھا نظر آئے گا، ہر لائن تمہیں ٹیڑھی نظر آئے گی. خط مستقیم پر پہلے تمہارا اپنا کھڑے ہونا غلط، تمہارا زاویہ غلط ہے. جس زاویے سے تم دیکھ رہے ہو وہ زاویہ غلط ہے، وہ اینگل غلط ہے، وہ انداز غلط ہے. پہلے خود کو درست سمت کھڑا کراؤ. کیوں؟ کہ تم کلمہ پڑھتے ہو اور انبیاء کو شرک کا ذریعہ سمجھتے ہو. یہ ہے غلطی تمہاری، شرک کا ذریعہ سمجھتے ہو. انبیاء کا نام لینے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا؟ اگر ان کے ذریعے سے شرک پھیلنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی نے مجبور کیا کہ ان کو بھیجو؟ بولو نا، مجبور کیا؟ انبیاء کرام دنیا میں شرک پھیلانے نہیں آئے، اللہ کی توحید کی معرفت پھیلانے کے لیے. کتنی غلط بات ہے، سوچ ہی غلط ہے. پہلے دن ہی انبیاء کا ذکر کم کرو. کیوں؟ کہا ان کا ذکر کرو گے شرک پھیلے گا. میں نے کہا پاگل ہو گئے، بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ کم کرو جی ذکر. میں نے کہا کیوں؟ کہا زیادہ کرو گے شرک ہو جائے گا. کمال ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ انبیاء کرام سے شرک پھیلے؟ بولو، کوئی ذریعہ نہیں ہے. انبیاء سے نہیں پھیلتا. ہاں سوچ کسی کی اگر غلط ہے انبیاء کرام کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ کہہ دیا گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لیا، یا اللہ میرے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ایسی بڑی بیماری میں میری امت کو مبتلا نہ کرنا، کیونکہ عیسیٰ کے بعد تو میں آ گیا، میرے بعد کون آئے گا؟ اگر میری امت بھی اس طرح مشرک ہو جائے گی تو بڑا غضب ہوگا، پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ فرمایا، اب سننا ذرا توجہ سے، فرمایا شرک تو دور کی بات ہے پیارے. ابھی حدیث سنی آپ نے مجھ سے کہ میری امت گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی. فرمایا شرک تو بڑی بات ہے، تیری امت گمراہی پر بھی جمع نہیں ہو سکتی. کہو نا سبحان اللہ، پیار سے کہو. بات سمجھ نہیں آئی؟ شرک تو بڑی دور کی بات ہے گمراہی پر. شرک تو ارتداد ہے، کفر ہے، گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی. اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا واللہ ما اخاف منکم ان تشرکوا من بعدی. محمد کو اللہ کی قسم تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں نے رب سے وعدہ لے لیا ہے. یا اللہ بدعمل ہوں گے تو کچھ خود توبہ کریں گے، کچھ میں شفاعت کروں گا. مشرک نہ کر دینا انہیں، کیونکہ اگر مشرک ہو جائیں گے پھر ان کو کون بچانے آئے گا. فرمایا حبیب پیارے میرا تم سے وعدہ ہو گیا کہ من حیث القوم تیری جماعت قیامت تک مشرک نہیں ہو سکتی. اس قول کے خلاف اب دیکھیے سرکار کو کتنی تسلی ہے، حضور قسم سے کہتے ہیں تم مشرک نہیں ہو سکتے. حضور کو تسلی ہے، حضور کو تسلی ہے نا، قسم فرما اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے. آپ سے بات ہو رہی ہے، کہیے نا سبحان اللہ. آپ سے حضور یہ فرمائے منکم میں آپ بھی شامل ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور تو ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، والی ہیں، بے شک ہمارے مسئول ہیں جی. بالکل. اور ان سے میں پوچھتا ہوں جو ہر وقت ہم مشرک کہتے ہیں آپ ہمارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ ہمارے نگران ہیں، گارڈین ہیں، آپ ہمارے کون ہیں؟ آپ کو یہ ذمہ داری کس نے سونپی ہے کہ ہر وقت ہم مشرک ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ ہیں کون پہلے یہ بتائیں. کہا میں مولوی ہوں. میں نے کہا تیری یہ اوقات ہے کہ تو پوری امت پر یہ فتویٰ لگائے؟ کس نے تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے ایسی؟ پوری ملت کو تم مشرک کہتے ہو؟ کون ہو تم؟ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا ہمارے اعمال کا. کہا نہیں. تمہیں ذمہ داری کس نے سونپی ہے؟ وہی آئی ہے تم پر.
معاذ اللہ. کہا نہیں. تو جب کچھ نہیں آئی تو تم لگتے کیا ہو کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھائیں. کہا جی شرک ہو گیا. جلسہ منعقد کریں شرک ہو گیا جی. میں نے کہا حضور نے فرمایا مجھے محمد کو اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے, بدعمل ہو سکتے ہو, دنیا میں مبتلا ہو سکتے ہو, لیکن دنیا میں مبتلا ہو کر تم اللہ کا ذکر اور محمد پر درود بھول سکتے ہو, لیکن اللہ کی قسم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو سکتے. تسلی. ابھی اتنے حضور کے عاشق ہیں, آپ نے نعتیں سنی اور اتنی مدح سنی سرکار کی, آج تک کسی نے حضور کو ابن اللہ کہا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہا ہے؟ بتاؤ کہا ہے؟ آج تک دنیا میں 14 صدیاں گزر گئی, آج تک کسی نے حضور کو الہ نہیں کہا, حضور کو الہ نہیں کہا. عقیدے کی کتابوں میں, ہسٹری میں, تاریخ میں ایسی کوئی جماعت مسلمانوں کے اندر نہیں ہے جو حضور کو الہ کہتی ہے. بات سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ آپ کہتے ہیں کہ شاید کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. کہنے والے تو حضرت علی کو کہہ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ یہ کہیں کہ شاید کہہ سکتے نہیں, کہنے والوں نے تو حضرت علی کو کہہ دیا, مگر وہ اور ہیں. اور بات سمجھ رہے؟ حضور کو کسی نے نہیں کہا, نبی کریم علیہ السلام کو کسی نے نہیں کہا. نصیری کہتے ہیں شامی, حضرت علی کو کہہ لیتے ہیں, لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پر مرتے بھی ہیں, جان دیتے ہیں. دنیا خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام پر جان دیتی ہے, مال کی قربانی کرتی ہے, وطن کی قربانی کرتی ہے, اولاد ذبح کراتی ہے, بچے اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے مسلمان قربان کرتے ہیں. لیکن آج تک ایک بھی حضور کا عاشق ایسا نہیں ہوا جس نے حضور کو الہ کہا ہو. کیوں؟ فرمایا یہ میرے اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میری امت میں مشرک نہیں ہوگے, اور جو مجھ سے عشق کرے گا وہ خدا کی بندگی بھی زیادہ کرے گا. یہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کشف المحجوب شریف میں. فرمایا عشق رسالت کی سب سے بڑی نعمت اور انعام یہ ہے کہ جو حضور کا جتنا بڑا عاشق ہوگا اللہ اسے اتنی ہی اپنی معرفت عطا فرمائے. تو یہ کون ہے جی؟ آپ مشرک ہو رہے ہیں. میں نے کہا تو اپنی اوقات دیکھ, حیثیت دیکھ اپنی, تو کون ہے, کیا شے ہے تو, تیرا ہمارا رشتہ کیا ہے, تعلق کیا ہے, ایسے خام خواہ تو مداخلت کرتا جی. آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں, مداخلت کرتے ہیں اندرونی معاملات میں. میں نے کہا سب سے بڑی مداخلت تو آپ بھی کرتے ہیں. یہ بات ہماری اپنی ہے, جس طرح چاہے ہم تعلق رکھیں, قرآن ہمارے پاس ہے, حدیث ہمارے پاس ہے, پیر ہمارے پاس ہے, امام ہمارے پاس ہے. ان کے پاس تو امام ہی نہیں ہے, وہ تو امت بے امام ہے, اور ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے. میں نے کہا ہمارے یہاں جا بھی کوئی نہیں, سیٹ ہی کوئی نہیں, جگہ ہی کوئی نہیں, اسامی کوئی نہیں. پیر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, امام بھی ہیں, ولی بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. تمہاری جگہ کیا ہے کہ درمیان میں آ جاتے ہو؟ مجھ سے بھی پوچھو, تجھ سے کیا پوچھے؟ جس کا ابا کوئی نہ ہو, جس کا امام کوئی نہ ہو, جس کا پیر کوئی نہ ہو, جس کا استاد کوئی نہ ہو, وہ تم سے پوچھے. ہمیں بتانے والے بتا گئے کہ زمین ہے تو محمد رسول اللہ کے وجود کی برکت سے. سچی بات, کیا بات. اب ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں صاحب. اگر آپ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف کے بغیر بیان کرتے ہیں تو آپ ہم سے آ کر پوچھیں, سوال کریں, علماء سے پوچھیں, علماء اہل سنت سے پوچھیں. ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس بات کے, علماء اہل سنت ذمہ دار ہیں, ان سے پوچھیں یہ کیا ہے جی. جی ٹھیک. ہاں جی, علماء اہل سنت سے پوچھیں آپ, وہ آپ کے پاس موجود ہے نا. آپ ان کی سننے کس لیے جاتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہم اٹیک نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کرتے کیا ہو؟ یہ ایشو ہے ان کے پاس, اعمال کا, اعمال صالح کا ایشو ہے, اور کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ایشو ہے, ایک نعرہ ہے, سلوگن ہے, کیا کہ نیک عمل کرو, نیک عمل کرو, نیک عمل کرو. میں نے کہا تم قرآن پاک 30 پارے قرآن میں کسی جگہ نیک عمل کرو مجھے دکھا دو. الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ مجھے دکھا دو اللہ نے فرمایا نیک عمل کرو اکیلے, اکیلے فرمایا. جہاں بھی فرمایا نیک عمل کرو, پہلے فرمایا آمنو, ایمان درست کرو.